اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب چھوڑ دیں معاملے، اب میرے اختیار میں دیں، میں سمجھتا ہوں آپ پرانا ماڈل، آپ نہیں سمجھ رہے دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے، نہ مداخلت کیا کریں۔ یہ وہ بچوں کو آپ نے بلایا، آپ نے ان کو جھاڑ پہ لا دی، سارے گھر کا ماحول ستیہ ناز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو کر کون رہا ہے؟ آپ کی زبان۔ ہم عموماً مصیبت آنے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد، غم آنے کے بعد، تکلیف آنے کے بعد کسی کا سر اور کسی کا کندھا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہو، کس کی نظر لگ گئی ہے، کس نے یہ کام کیا تو یہ ہو گیا، اور تو کچھ نہ ملے تو ہم تو جادو ٹونے پہ چل پڑتے ہیں نا، کسی نے جادو کروایا ہوا ہے، پھپھو کی نظر ہے، تایا چچا، وہ سگے خونی رشتہ دار، ہم ان کو رگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں اس نے کچھ کیا ہے، نہیں بھابی کچھ کر رہی ہیں، نہیں وہ پیچھے جو سانس بیٹھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ٹینشنز، پریشانیاں، تکالیف صرف اس زبان کے سبب ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، دنیا میں رہتے ہوئے بحیثیت انسان ہمیں مختلف قسم کے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی شخص، خواہ مومن ہو یا کافر، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، عرب و عجم، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، یہ کلیم نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں غم، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں نہیں۔ ہر ایک کو مختلف قسم کے مسائل، پریشانیاں، تکالیف، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے، ہماری زندگی میں آنے والے کثیر تعداد کے جو مسائل ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے ہماری زندگی میں آنے والی بہت سی پریشانیاں، ان کا سبب ہم خود ہوتے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتی وہ معاملے یا پریشانیاں، نہ ہی وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، آپ کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، آپ کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہاری زندگی میں آنے والی بہت سی پریشانیاں، تمہاری زندگی میں آنے والے بہت سے غم، بہت سی مصیبتیں، بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی کمائی سے مراد تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے اپنے افعال کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہاری اپنی باتوں کی کمائی ہوتی ہے وہ۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ابھی تو بہت سے معاملے ایسے ہیں جن سے اللہ درگزر فرما دیتے ہیں، جن کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبَتْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے ہر فعل، ہر کام، ہر بات اس کی گرفت شروع ہو جائے نا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، انسان تو انسان، دنیا کے اوپر جانور بھی نہ زندہ رہ پائیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ابھی تو بہت سے معاملے ایسے ہیں جن سے اللہ درگزر فرما دیتے ہیں، اللہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں، اللہ تمہیں بچا لیتے ہیں، وگرنہ تمہارے اعمال، تمہاری باتیں، تمہارے کام اس قابل نہیں کہ تم دنیا کے اوپر جی بھی سکو. تو پہلی بات سمجھنے والی بات یہ، ہمارے زندگی میں آنے والے بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں، بہت سے غم، ٹینشنز ہماری اپنی ذات کے سبب ہوتے. خاموش ہو جائیں، آپ کی مہربانی، متوجہ ہوں میری طرف. ہمارے بہت سے مسائل، بہت سی ٹینشنز، بہت سی پریشان اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے کرتوت سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کی سزا ہم بھگت رہے ہوتے ہیں. اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بات نہیں، میں ویسے آپ کو ضمناً بتانے لگا ہوں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. ہم عموماً مصیبت آنے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد، غم آنے کے بعد، تکلیف آنے کے بعد کسی کا سر اور کسی کا کندھا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہو، کس کی نظر لگ گئی ہے، کس نے یہ کام کیا تو یہ ہو گیا، اور تو کچھ نہ ملے تو ہم تو جادو ٹونے پہ چل پڑتے ہیں نا. کسی نے جادو کروایا ہوا ہے، پھپھو کی نظر ہے، تایا، چچا، وہ سگے خونی رشتہ دار، ہم ان کو رگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں اس نے کچھ کیا ہے، نہیں بھابی کچھ کر رہی ہیں، نہیں وہ پیچھے جو ساس بیٹھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے کرتوت نہیں ہم دیکھتے، اپنے اعمال کی طرف نہیں ہماری توجہ ہوتی، اپنے گریبانوں میں نہیں جانتے. جبکہ قرآن، اللہ کا فرمان، وہ یہ بتلاتے ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو تمہارے آگے آتے ہیں، تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کی تم سزا کاٹتے ہو. اچھا، ہمارے اعمال اور ہمارے افعال، ہمارے اقوال جن کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں اترتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، غم آتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب، یہ بات اصل موضوع یہ ہے اور بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے یہ، ان میں سے بہت بڑا سبب ہمارے اوپر جو غم اترتے ہیں، پریشانیاں اترتی ہیں، تکالیف اترتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہماری یہ زبان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں نا، جو کچھ بولتے ہیں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ ٹینشنز، پریشانیاں، تکالیف صرف اس زبان کے سبب ہے. میں بھی آپ کو وضاحت کروں گا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں بات غلط نہیں کہہ رہا. پہلے تو میں بات کی تائید کے لیے بلکہ حقیقت کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو بتلاتا ہوں. کیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شک ہے؟ نہیں کوئی شک نا. ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا یقین ہے نا، ان کی بات 100% بلکہ 1000 سے، بلکہ اگر اس سے اوپر بھی کوئی گنتی ہو، اتھینٹک ترین بات ہے نا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح جب بھی یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، جب بھی نیا دن نکلتا ہے، تو فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے، دست بدستہ ہاتھ جوڑ کے زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کس کے سامنے؟ بولنے سارے، زبان کے سامنے. جسم کے مکمل وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میرا ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے نا کہ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے نا. ہمیں نہیں کنڈیشن کا پتا، ہمیں نہیں حیت کا پتا، لیکن اگر اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا تو یہ بات حق ہے اور سچ ہے. فرمایا جسم کے سارے اعضاء دست بدست ہاتھ جوڑ کے اس زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں زبان.
اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سارے ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو غلط ہو گئی تو ہم سارے خراب ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے. اپنے آپ کو درست رکھنا، ہم سب تیرے اختیار میں اور تیرے کنٹرول. جسم کے جتنے افعال ہیں، اعمال ہیں، ہاتھوں سے اگر آپ کوئی کام سرزد کر رہے ہیں، ٹانگوں سے کوئی کام سرزد کر رہے ہیں، دل و دماغ سے، تو یہ سارے کے سارے زبان کے سامنے دست بدستہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے تو ٹھیک رہیں، تو ٹھیک رہے گی نا تو ہم سارے ٹھیک رہیں گے. اگر تو بگڑ گئی ہم سارے نتیجہ بھوگتیں گے. آپ دیکھ لیں. آپ اب بات کو سمجھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کے نا 24 گھنٹے میں سے جو 12 13 14 گھنٹے آپ جاگتے ہیں، اس کے معمولات کو دیکھیں. لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز، لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، ان کا بڑا حصہ آپ کی زبان کا نہیں ہوتا. آپ اماں ابا سے مل رہے ہیں، وقولوا قولا کریما، بات چیت کیسے کرنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ کا انداز کیا ہے. اماں جی کے ساتھ بات کر، آپ کا ریلیشن، آپ کا تعلق آپ کی والدہ کے ساتھ، آپ کے والد محترم کے ساتھ، زبان کا ہی ہے نا. جو تمیز دار ہے، تہذیب دار ہے یا دین دار ہے، ملے گا اماں جی کو سلام کہے گا، حال احوال پوچھے گا، خدمت کے لیے، ان کی خوشی کی بات، ان کی پسندیدگی کی بات، ان کے لیے پیار محبت کے کلمات، ان کے لیے دعائیہ کلمات. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ کہاں سے افعال سرزد ہو رہے ہیں؟ زبان سے. ریلیشن، تعلق کیا بن رہا ہے؟ زبان کا. ابا جان کا حال احوال پوچھے گا، ان سے پوچھے گا کوئی خدمت میرے لائق، کوئی کام، کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ، بتائیں مجھے میں کیا کروں آپ کے لیے، کیا کر سکتا ہوں، کوئی چیز چاہیے، کوئی ضرورت، کہ سب کچھ اپنی زبان سے. اور باپ یا ماں بیٹے کی باتیں سن کے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم، یہ تو ایسی پیاری ہستیاں، یہ تو ایسے کمال ہستیاں، یہ ایسی چیزیں، وہ آپ کی زبان پہ وہ ادھر بھی فدا ہو جاتے ہیں. بچہ بات اچھے طریقے سے کر رہا ہے، پیار سے حال احوال پوچھ رہا ہے، اچھے طریقے سے بات چیت کر، وہ اتنے میں خوش ہو جاتے ہیں اور اتنے میں راضی ہوتے ہیں. ان کے لیے یہی کمائی ہوتی ہے. آپ کا اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اہلیہ کا اپنے خاوند کے ساتھ تعلق بنیادی یا 70 to 80% زبان کا. بیگم کو بلا رہے ہیں، اچھے الفاظ سے بلا رہے ہیں، پیار محبت سے بات کر رہے ہیں، اچھے انداز سے، کوئی بات ہو رہی ہے اچھے انداز سے سمجھا رہے ہیں، اچھے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی معاملہ گھر میں ڈسکشن ہو رہی ہے اچھے انداز سے. اولاد ہے، آپ کا ریلیشن زبان کے ساتھ. بچوں کو بلا رہے ہیں، اچھے انداز سے پکار رہے ہیں، بیٹے کا نام نہیں بگاڑ رہے، بیٹی کا نام نہیں بگاڑ رہے، تانے نہیں دے رہے، برا بھلا نہیں کہہ رہے، یہاں وہاں کسی نے نہ رہے، لوگوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر رہے، موازنہ نہیں کر رہے، اس کے بچے ایسے، اس کے بچے ایسے، تم ایسے نہیں. آپ بڑے پیار سے، ادب احترام سے، اچھے الفاظ سے ان کو مخاطب کر رہے. آپ باہر نکلتے اپنے دوست احباب میں مختصر کرتا ہوں، آپ اپنے ہمسایوں میں، آپ مسجد میں آ جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کا ریلیشن، آپ اپنے کاروباری مرکز پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گاہک کے ساتھ آپ کا ریلیشن، آپ کا تعلق، آپ کا معاملہ، یہ زبان ہی سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے نا. آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں، اپنے ملازم کے ساتھ، ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتے ہیں آپ، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اپنی زبان سے. اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ کیا؟ آپ اٹھے، اڑتے ساتھ ہی آپ نے اہلیہ کو ڈانٹ ڈپٹا، آپ نے برا بلا کہا، اس کی ایسی کی تیسی کی، آپ نے یہ کہا وہ کہا، اس کے بیچارے کا ناک منہ چڑھ گیا، سارا دن اس کا برباد چلا گیا. آپ باہر نکلے، اپنے اماں سے ملے، ابا سے ملے، اور کہا کیا آپ لوگ یہ کیا ہر وقت کی گھر میں چک چک، ابا جی یہ وہ، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب چھوڑ دیں معاملے، اب میرے اختیار میں دیں، میں سمجھتا ہوں آپ پرانا ماڈل، آپ نہیں سمجھ رہے دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے، نہ مداخلت کیا کریں. یہ وہ بچوں کو آپ نے بلایا، آپ نے ان کو جھاڑ پہ لا دی. سارے گھر کا ماحول ستیہ ناز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو کر کون رہا ہے؟ آپ کی زبان. اب ڈرائیور سے ملے، آپ نے اس کو گالیاں بکی، آپ نے ملازم کو آواز دی تو اوئے تو کر کے بلایا، یہاں وہاں جھاڑا. آپ ہمسائے کے ساتھ ملے تو آپ نے اس کے ساتھ شکایتوں کے انبار کھول دی. آپ دکان پہ جا کے بیٹھے، کسٹمر آ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ گلے پڑ رہے ہیں، جس سے آپ مال خرید رہے ہیں آپ اس کے گلے پڑ رہے ہیں. گند تکلیف ہی تکلیف، ٹینشن ہی ٹینشن.
اور سبب کیا بن رہا ہے؟ واحد آپ کی زبان. تو بات سمجھ لیجئے، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں جو زندگی میں آ رہی ہیں، ان میں ایک بڑا حصہ صرف آپ کی زبان کا ہوتا ہے. آپ بولتے کس لہجے سے ہیں، آپ گفتگو کیسی کرتے ہیں، آپ کا انداز کیا ہوتا ہے، کیا گل کھلا رہی ہے آپ کی زبان، کیا اعمال ہے اور کیا افعال ہے اور کیا اقوال ہے آپ کی زبان. اس لیے اب آپ کو سمجھ میں آئے گی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیوں زور دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، بہتر بات کرو. بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہ اگر غور کریں تو واللہ العظیم میں اور آپ اگر حقیقی معنوں میں اپنی زندگیوں پہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لاگو کرنے والے ہوں تو ہماری زبانوں پہ تالے لگ جائیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. دوبارہ سنیں، عربی اتنی تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا اور پھر بولنے اللہ پہ ایمان رکھتا اور ہے نا سب کا ایمان، ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے نا اللہ پہ ایمان ہونا اور آخرت پہ ایمان ہونا. فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ان دو چیزوں پہ ایمان، اللہ کی ذات پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، زبان سے اچھی بات نکالے ورنہ خاموش ہو جائے. لگ جائے گا زبان کو تالا کہ نہیں؟ یہ ہے قرآن. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. زبان سے جو کلمہ نکالتے ہو نا، جو جملہ نکالتے ہو، یہ نہ سمجھا کرو کہ ضائع جا رہا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کی کوئی نہیں. تم جو ایک ایک کلمہ ما یلفظ، الفاظ تو یہ ہیں، ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے نا، پورا کلمہ نہیں بنتا، وہ ایک لفظ بھی تمہاری زبان اللہ لدیہ رقیب عتید، وہ ایک لفظ بھی نوٹ کیا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، اور جزا اور سزا اس پہ اثر رکھ رہا ہے. یہ بتا رہا تمہیں، یہ تمہیں ریئیکشن دے گا، یہ تمہیں نتیجہ دے گا، یہ تمہیں رزلٹ دے گا، اچھا یا برا تمہارے سامنے آئے گا. اس لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفع بها درجات فی الجنہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنی زبان سے صرف ایک کلمہ نکالتا ہے. کیا نکالتا ہے؟ ایک جملہ، ایک بات کرتا، بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، بڑی لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، وہ کئی صفحوں کی کتاب نہیں لکھتا، وہ بڑی لمبی بحث مباحثہ اور گفتگو کر کے اس کا نتیجہ نہیں نکالتا، صرف اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک جملہ نکالتا ہے. وہ جملہ ایسا ہوتا ہے من رضوان اللہ تعالی، اللہ کو وہ جملہ پسند آ جاتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک جملہ کی وجہ سے اللہ جنت میں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. صرف ایک کلمہ، یہ نہیں کہا ایک درجہ. آپ لوگوں کے علم میں ہے نا ایک درجہ جنت کا کتنا بلند ہے؟ زمین و آسمان کے خلا کے برابر. تو کہا یرفع بها درجات، پتہ نہیں کتنے درجے، کل 100 درجے، کہا درجات، اللہ کئی درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں صرف ایک جملے کی وجہ سے. اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یہوی بها فی نار جہنم. بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے، ما یلقی لها بالا، اس کے متعلق پرواہ بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں ہے، غور و فکر بھی نہیں کرتا. اسے نہیں سوچ ہوتی، اسے نہیں فکر ہوتی، اسے نہیں پرواہ ہوتی میں نے کیا جملہ کہا. وہ جملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اماں کی ناراضی کا جملہ ہو سکتا ہے،
ابا جی کے دل کو چیر جانے والا جملہ ہو سکتا ہے، بیگم کا سارا دن تباہ و برباد کرنے والا جملہ ہو سکتا ہے، اس اولاد کے لیے جس کے لیے وہ دن رات کھجل ہو رہا ہے، خار ہو رہا ہے، بھاگتا پھر رہا ہے، رزق ڈھونڈتا پھر رہا ہے، نکلتے ہوئے بیٹے کو بیٹی کو ایسی بات کہہ دیتا ہے، بچہ سارا دن سڑتا کوڑ، ابا جی نے آج مجھے جملہ کیا کہا، دوست سے ملا دوست کے بارے میں کوئی ایسی بات، بہن سے ملا بہن کو کوئی ایسی بات کہہ دی، بھائی سے ملا بھائی کو کوئی ایسا جملہ کس دیا، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بات کہیں اور نہ نکل جائے، ہماری تو عادت بن چکی ہے، ہماری عادت بن چکی، ہمیں مزہ آتا ہے لوگوں کو ٹیز کرنے کا، ہم لوگوں کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں، ہم فخری انداز میں سناتے ہیں، وہ ملیا سے منو میں ایسی گل کی تھی یاد رکھے گا کنے دن رڑک دی رہے گی وہ دماغ، اس کا کچھ نہیں گیا، تو نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے، تو نے اپنے آپ کو تباہ برباد، تجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے تو نے اپنے بھائی کو ناراض کیا، تیری وہ ایک ناراضی کا جملہ اللہ رب العالمین کے ہاں تجھے جہنم کے گڑوں میں سے کسی گڑھے میں گرا دے۔ سناؤں بات، اللہ اکبر، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم نے شاید پہلے یہ واقعہ سنا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ اصحاب ایسے تھے جو غلام تھے اور آزاد کیے گئے، جیسے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ، پہلے غلام تھے نا، آزاد کیے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے، آزاد کیے گئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے، آزاد کیے گئے۔ یہ نا آپس میں دوست سارے بیٹھے تھے، اللہ اکبر، ایک مجلس ہماری ہوتی ہے نا، گناہ سے لبریز، غیبتوں سے لبریز، جھوٹ سے لبریز، فحش کلمات سے لبریز، اور ایک مجلس جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجلس، اللہ مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن وہ مجلس نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ یہ نا ساتھی آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں نا واقعہ چلنا شروع ہو گئے، اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امت میں پہلے نمبر پہ ہے نا، پوری امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی شخص کا نمبر ہے تو کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو نہیں مانتا اس کا ایمان ہی نہیں، ہم نہیں تسلیم کرتے نہ اللہ تسلیم کرتے۔ امت میں پہلے نمبر پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پاس سے گزرے تو ان کے ساتھ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ملاقات کے لیے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوانے کے لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آ رہے تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو غلام سے آبا اب آزاد ہوئے بیٹھے تھے نا، تو ایک کنسپٹ ہوتا ہے نا، ذہن میں خیال تو ہوتا ہے، امیر اور غریب کا فرق، اور یہ بات، یہ معاملہ ہمارے ذہنوں میں چلتا ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے نا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کہا، اللہ کے دشمن، اللہ کی تلواریں منتظر ہیں کہ کب تمہارے خون سے تر ہوں۔ سن رہے ہیں جملہ؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو دیکھ کے نا جلال آیا، اور ان میں سے کسی ایک نے کہا، اللہ کے دشمن، اللہ کی تلواریں منتظر ہیں کہ کب تمہارے خون سے تر ہوں۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ سنا تو تھوڑا سا نا پریشانی کا اظہار کیا کہ میں سردار ہیں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور خود جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سردار ہیں، تو تھوڑا سا نا پشیمانی اور پریشانی کا اظہار کیا کہ میں سردار کو ملوانے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ رہا ہوں، اور تم جملے کیسے کہہ رہے ہو، کیسی بات؟ کچھ باتیں ایسی ہوئیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہا ان کو، اور کہہ کے ابو سفیان کی بازو پکڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ وہاں جا کے نا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ، میں زبان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کلمہ ہوتا کیا ہے، جملہ ہوتا کیا ہے، بڑی توجہ سے سمجھیے گا. جا کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بطور شکایت کہہ لیں اظہار کیا کہ میں نا ابھی ابو سفیان کو لے کے آ رہا تھا، تو وہاں پہ وہ بلال، سلمان، صہیب رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے نا ابو سفیان کو یوں کہا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر؟ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نا انہیں ڈانٹا ڈپٹا، جو بھی ان کو کہا کہ تم کیوں سردار کے متعلق تم ایسی باتیں کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہے ہو. پتہ کیا فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر اگر وہ تم سے ناراض ہے تو اللہ تم سے ناراض ہو چکے ہیں، اور ابو بکر اس وقت تک اللہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک جا کے ان کو راضی نہیں کر لیتے. ابو بکر چھوڑا ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ، چھوڑا ان کو، لب کے بھاگے ان کے پاس، آ کے کہنے لگے اللہ کے لیے، اللہ کے بندو مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی. کہا ابو بکر ہم کوئی آپ کا مقام بھولے تو نہیں، ہم آپ کی شان، اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں آپ کے لیے کچھ نہیں، ہم نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. جملہ، کلمہ امت میں پہلے نمبر پہ آنا. اللہ اکبر. وہ ایک جملہ کیا ایک بات، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تک وہ تمہارے بھائی تم سے راضی نہیں ہوتے اللہ تم سے راضی. سوچیں صبح اماں کو کیا کہہ کے نکلتے ہیں، ابا جان سے کس طرح کی گفتگو کر کے نکلتے ہیں، بھائی کے ساتھ. میں جو کہہ رہا تھا، ہماری تو عادت بن چکی ہے ٹچکریں کرنے کی، طنز کرنے کی، اور فخریہ سناتے پھرتے ہیں. ایسی بات کیا ہو نا، اس نے مجھے کہا، اس نے چلاکی کر رہا تھا میرے ساتھ، مجھے ایسے ویسے کہا، تو میں نے ایسا جواب دیا نانی یاد آ گئی. اور نانی اس کو نہیں یاد آئی، اس کا کچھ نہیں گیا، تو نے اپنی تباہی پھیر لیا، تو نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. یہ ہے کلمہ، یہ ہے جملہ، زبان سے کہی گئی باتیں. ہم جن کو رائے گاں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم جن کو فضول سمجھ، اسے ابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کے متعلق گفتگو سنی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ گرانے والی جو چیز ہوگی نا، وہ ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہوں گی. سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جس بنیاد پہ گر رہے ہوں گے نا، اپنی زبان سے کہے گئے کلمات ہوں گے ان کے. تو وہ غالباً جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کہا ہے، آپ نے فرمایا زبان سے کاٹی گئی کھیتیاں، تو ایک بات تو وہ ہوتی ہے جو ہم بڑی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، بڑی پلاننگ کے ساتھ گھر سے سوچ کے نکلتے ہیں، آج اس کو جا کے یہ کہنا ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گھر سے ارادہ کر کے نکلتے ہیں، آج میرے نال متھا نہیں لایا تو مینوں انج کہنا ہے، میں یہ کر دوں گا، آج میں یہ سناؤں، آج میں ایسے کہوں گا، میں پوچھ لوں ذرا گھر بیوی کی، میں یوں کی چاہیے، بیوی پلاننگ بنا کے بیٹھی ہوتی ہے. آج آلے ہیں سرتاج دیکھو ان کا اشر میں کیا کرتی ہوں، ہوتی ہے نا ہمارے گھروں میں پلاننگز. ایک تو ہے سوچی سمجھی بات توجہ کے ساتھ. عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے جو ہم عام کرتے ہیں، اس میں ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی بڑا کوئی اسپیشل بات نہیں ہوتی، بڑا کوئی سوچ سمجھ کے نہیں بولا جا رہا ہوتا. ویسے ہی ایک عام گفتگو ہوتی ہے اور عام بات چیت ہوتی ہے. دوستوں میں بیٹھے ہیں، ٹھڈا اڑا رہے ہیں، کسی ایک کو پکڑ لیا، اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا، اس کو ٹچکر کرنی شروع کر دی، اس کو طنز شروع کر دیا، اس کے کسی عذر کا، اس کے کسی معاملے کا، کمی کا، کوتاہی کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو نشانہ بنانا. وہ سنیے گا بات، اللہ اکبر. ماں جی نے کہا تھا نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ میں سے کسی ایک اہلیہ کا ذکر کیا، تو اماں جی نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ جو چھوٹے قد والی، کیا کہا؟ وہ جو چھوٹے قد والی، اس کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو سارا پانی کڑوا ہو جائے. تم نے جملہ کیا کہا ہے، بات کیا کی ہے، سارے پانی کو بدل کے رکھ دے. یہ اتنا سا جملہ
صحابی نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو ہم ویسے ہی ضمناً گفتگو کر رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، اس کے رنگ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس کے قد کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس کو برا بلائی ہے وہ، یا پھر اہلیہ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، تو کیا ہماری عام گفتگو کی بھی پکڑ ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، آپ بول نہیں رہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر ابھی آپ نے فرمایا زبان کی کاٹی گئی کھیتیاں جہنم میں گرائیں گی، تو کیا ہماری عام گفتگو بھی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں گرانے والی یہ عام گفتگو ہی تو ہوگی؟ سوچی سمجھی بات تو بڑا سوچ کے بندہ کرتا ہے نا، اس کے وہ ما یلکی لہا بالا سے جوڑے، اس کو بات کرے گا پرواہ نہیں کرے گا، کہا جہنم میں زیادہ گرانے والی وجہ سبب چیز وہی عام گفتگو تو ہوگی، پرواہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں، کس کس کی عزت کے در پہ ہوئے ہیں، کس کس کا تماشا بنا کر رکھ دیا، کس کس کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا، کس کس کی عزت کے در پہ ہوئے ہیں، پر احساس ہی نہیں، کہا یہ عام گفتگو، یہ عام گفتگو ہی تو جہنم میں گرائے گی۔ حضرات محترم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں نے 35 منٹ تک بات مکمل کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں نا آپ لوگوں کے لیے ایک بات لے کے آیا ہوں، باتیں تو بہت ہیں، موضوع بڑا طویل ہے، ایک بات لے کے آیا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا آپ کے مسائل کا، آپ کی پریشانیوں کا، آپ کی ٹینشنز کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ بولیں زبان۔ اب میں نا آپ کو اس کا ایک سیکنڈ رخ دینے لگا ہوں، ایک تصویر پکچر کا دوسرا حصہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ اپنی زندگیوں میں سے مسائل کو اگر ختم کرنا ہے نا تو کیا درست کریں؟ اپنی زبان ٹھیک کر لیں۔ آپ کی زندگی کے کئی مسئلے، آپ کی زندگی کی کئی پریشانیاں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسجد میں موجود ہوں، اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ میرے محترم بھائی جان علامہ شامل ظہیر صاحب حافظہ اللہ، ان سے میرا نمبر لے لیجئے گا، سجاد بھائی کے پاس، پروفیسر صاحب کے پاس، ان سب کے پاس میرا نمبر ہے، ان سے میرا نمبر لے لیجئے گا۔ اگر کسی کو اس بات میں کوئی شک کو یا رزلٹ نہ ملے تو واللہ العظیم آپ مجھ سے فون کر کے میسج کر کے شکایت کر سکتے ہیں کہ حضرت آپ غلط بات کر کے گئے، ہمیں رزلٹ نہیں ملا۔ کیوں؟ میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ کہنے لگا ہوں اس قرآن کریم سے، میں حل دینے لگا ہوں کس سے؟ قرآن کریم سے۔ سنیے گا، اور یہ بات اپنے تک محدود نہیں رکھیے گا، قرآن کی بات آگے پہنچائیں گے نا، وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، وعدہ کریں۔ میں کچھ ذمہ داری نہیں آپ کو دینے لگا کہ آپ نے باہر گلی میں، چوک چوراہے میں، محلے میں کھڑے ہو کے، نہیں، صرف پتہ کس کو جا کے بتانی ہے؟ اپنی اہلیہ کو، اگر شادی نہیں ہوئی اپنے بہن بھائیوں کو، ماں جی کو، ابا جان کو، دوست احباب کو، جو آپ کے ارد گرد آپ کے قریبی ہیں، ان سب کو آپ نے یہ بات بتائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کا ایک نسخہ، اور اسی پہ بات انشاءاللہ مکمل، باقی پھر کبھی موقع ملا تو پھر باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین ارشاد فرماتی ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آیت شروع ہوتی ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کبھی بھی برائی اور اچھائی برابر ہو سکتی، بولیں، گناہ اور نیکی برابر ہو سکتے، اچھا اور برا برابر ہو سکتے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور اچھائی آپس میں برابر ہو سکتے نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک کلیہ بیان فرمایا، وہ کلیہ کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ قرآن پہ اعتبار ہے میرا اور آپ کا، گارنٹی ہے نا ہمارے لیے، شورٹی ہے نا ہمارے لیے، مکمل ایمان ہے نا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تمہارا کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، اچھا آپ سمجھیے گا، بڑی توجہ سے بات سمجھیے گا، مساجد میں لوگ آتے ہیں شکایت کرتے ہیں اولاد کی،
وہ جی بچے نا اتنا میں نے ان کے لیے کیا، میں اتنا کھپا، اب نا بیٹا نا بڑا بدتمیز نکل آیا، تو وہ بڑی بدتمیزی کرتا ہے، وہ آگے سے جواب دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو بڑا پریشان ہو کہتے ہیں نا، تو دعا کرے جی اللہ اس کو ہدایت، اللہ سب کی اولادوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا جی، بیوی کے متعلق ہم مسجد میں شرماتے ہوئے نہیں کہتے، لیکن اپنے قریبیوں کو بتاتے ہیں یار اس کی زبان سے میں بڑا تنگ ہوں، یہ نہ ہر وقت کی جو چیخ چیخ کہنا اور بک بک کہ یار یہ نہ جینا اس نے حرام کیا ہوا ہے، اس نے نہ سکون گھر کا۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ نہ اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے گا، اپنے اعزا و اقربا میں، اللہ ہمارے گھروں کو اس برائی سے پاک فرمائے، جہاں پہ کہیں میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہوگا نا، اس میں 90 to 95% سارا قصور زبان کا چل رہا ہوتا ہے۔ خاوند بیوی کی زبان سے تنگ ہوتا ہے، بیوی خاوند کی زبان سے تنگ ہوتی ہے، خاوند یہ واویلا اور شور کر رہا ہوتا ہے، گھر میں آتا ہوں اس کی چیخ چیخ نہیں ختم ہوتی، ذرا ذرا سی بات پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، لڑتی ہے اور ایسے ایسے جملے کہتی ہے، ایسی ایسی باتیں کہتی ہے، میرا دل چیر کے رکھ دیتی ہے، میری اماں کے متعلق، میری بہنوں کے متعلق، میرے بھائیوں کے متعلق۔ بیوی کو یہ شکوہ ہوتا ہے، یہ جب بات کرتا ہے میرے پچھلوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، میرے ماں باپ کو بھوننا شروع کر دیتا ہے، میرے پیچھے کریکٹر کو داغدار کرنا، یہ ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، اللہ کی قسم نفرت ہو جاتی ہے۔ میں واللہ العظیم یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے یہ جملے اپنے کانوں سے سنے ہیں، وہ خامند جو لاکھوں کروڑوں لا کے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر رہا ہے، وہ بچے، وہ بیوی، وہ اپنے خامند کی بات سننے کو، وہ بیوی تیار نہیں ہے، بچے باپ کی بات سننے کو تیار نہیں، صرف اس کی زبان کی وجہ سے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے روپے کو آگ لگانی ہے، ہم نے آسائشوں کو آگ لگانی ہے، ہم گاڑی کو جلا کے رکھ دیں، ہم گھر کو کیا کریں؟ بات ہی نہیں سننے کے لائق اس کی، یہ بات کرتا ہے، ایسے ایسے سخت جملے کہتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، دل چیر کے رکھ دیتا ہے، سارا دن بیکار ہو جاتا ہے، سارا دن برباد ہو جاتا ہے، اس کی باتیں وہ ٹیز کرتی ہیں، وہ دماغ میں ٹیسے بن کے اٹھتی ہیں، یہ باتیں کیسی کرتا ہے؟ اماں ابا ساری ساری رات آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، جلتے گڑتے رہتے ہیں، بیٹے نے بات ایسی کی، اللہ اکبر، وہ کہنے والے نے کہا تھا نا بد نصیب ترین ہے وہ اولاد جن کے ساتھ ان کے والدین اس بات سے ذکر کرنا، بات چیت کرنا چھوڑ دیں کہ آگے سے بکواس کرے گا، اس سے بات کروں گا نا تو آگے سے ایسا جملہ کہے گا، یہ تو کہہ کے چلا جائے گا، اپنی دکان پہ چلا جائے گا، اپنے دفتر میں چلا جائے گا، اپنی فیکٹری میں چلا جائے گا، میں سارا دن سڑتی کڑتی رہوں گی یا میں سارا دن جلتا بنتا رہوں گا۔ دفع کرو، اس سے بات ہی نہ کرو، اس سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس سے بات کرو گے آگے سے کوئی نہ کوئی جملہ ایسا کہہ دے گا، اور اللہ کی قسم ہوتا ہے ہمارے گھروں میں یہ چلتا ہے، اماں کے ساتھ ایسے جملے کسے جاتے ہیں، ابا جی کو ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، اولاد کو، بیوی کو، بیوی خاوند کو ایسے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک اور جھگڑا جس کے لیے میں نے آپ کو کہا ایک گھروں میں جا کے ضرور بتائیے گا، ہمارے گھروں کی ایک بہت بڑی ٹینشن نا، اسپیشلی ہمارے یہ برے صغیر کی پاک و ہند کی، ہمارے ہاں گند گھولا گیا، وہ 1000 سال جو ہم ساتھ رہے ہیں نا، وہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، قرآن کریم میں ثابت ہے، کبھی موقع ملا تو میں اس موضوع پہ بھی آپ سے بات کروں گا، صحبت کا ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے، 100% اثر ہوتا ہے، آپ اچھوں کے ساتھ رہ کے اچھے بنیں گے، آپ بروں کے ساتھ رہ کے برے بنیں گے، یہ لازم ہے۔ ہم 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ رہیں تو ہمارے اندر نا، ہماری نس نس میں گھسا دیا گیا، لکھ چنگی ہو جائے نا ساس تو نو واسطے سکی ہو سکتی ہے، شرم سے ڈوب مرنے والی جملہ ہمارا کنسپٹ بنا دیا گیا، اور نہیں یہ نہیں تمہاری سگی ہو سکتی، یہ نہیں تمہارے حق میں ہو سکتی، یہ تمہارے خلاف ہے۔ وہ بہو ساس کے پاؤں دو پیے نا، اللہ کی قسم خدمت کرے، ہنڈیاں بلا کے کھلائے، کپڑے دھوئے، خیال کرے، یہ کرے وہ کرے، اس کے دماغ میں یہ ہے جو میری بیٹی ہے نا، وہ یہ اس کی جگہ تو لے ہی نہیں سکتی، اس نے تو میرا بیٹا مجھ سے چھینا ہوا ہے، اس نے ایسا فتنہ ہمارے دماغوں میں بھرا گیا۔ اور اس میں ایک بہت بڑا سبب امی نے نا، خاوند آتا ہے گھر میں آ کے، ابھی وہ کپڑے بھی نہیں چینج کرتا، بلکہ اب تو وہ موبائل ہے نا ہمارے پاس، وہیں پہ آفس میں، فیکٹری میں، دفتر میں، وہاں پہ پیغام، امی نے آج مجھے یہ جملے کہے، مجھے نا میرے ابو کے گھر چھوڑ کے ہیں، میں جا رہی ہوں، مجھ سے نہیں رہا جاتا، مجھ سے نہیں ان کی باتیں سن۔ فائرنگ کر دیا انہوں نے، گولیاں مار دی ہیں، چھلنی کر دیا نہیں، انہوں نے جملے ہی کہے ہیں، انہوں نے باتیں ایسی کہی ہیں، یہ کہہ رہی تھی، اور میں نے نا آج بڑی بری عادت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کل قیامت کے دن کسی نے کسی کی ایسی بات کو سنا، توجہ کے ساتھ یہ بات بتائیں گے گھر میں جا کے، کسی نے کسی کی ایسی بات کو سنا جو وہ سنانا پسند نہیں کرتا تھا، یعنی جاسوسی کی، ٹو لگائے، بیگم صاحبہ نے نا کان لگا کے سنا، نند میرے بارے میں کیا بات کر رہی ہے،
ساس صاحبہ میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، یا ساس صاحبہ کان لگا کے بیٹھی ہیں کہ بہو صاحبہ میرے متعلق خاوند سے کیا گفتگو کر رہی ہیں، کیا بات. سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے میں نے سنا ہے، میں کمرے تو باہروں ننگ رہی سا تے اندروں آوازاں آ رہی ہیں سن، میں کھڑکی جو گل سنی ہے تو پتہ تم نے کیا سنا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا. اور تم نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، تم نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا، تم نے ساس کی بات کو پکڑ لیا، تم نے بہو کی بات کو پکڑ لیا، تم نے نہ چاہتے اس کی بات کو سنا، تم نے اپنے کانوں میں جہنم میں جو پگھلایا گیا سیسا وہ ڈالا. اچھا ٹاپک چل رہا ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، انہیں مینو انج کیا، انہیں مینو انج کیا، انج کہہ رہی سی. اچھا حل پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے آپ کو حل دینا ہے. دکانوں پہ جھگڑے، بازاروں میں جھگڑے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شورٹی گارنٹی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا تو پورا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے نا. اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. جو آپ کے ساتھ برا فعل کر رہا ہے، بری بات کر رہا ہے، ساس بہو کے متعلق برا لہجہ اپنا رہی ہے، برائی کی باتیں کر رہی ہے، بہو ساس کی غیبتیں کر رہی ہے، چغلیاں کر رہی ہے، نند کے متعلق بول رہی ہے، باوج کے متعلق، دیورانی کے متعلق، جٹھانی کے متعلق، بیوی خامند کو برا بھلا کہہ رہی ہے، خامند بیوی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپس میں جہاں جہاں کلیش چل رہا ہے، جہاں جہاں جھگڑا چل رہا ہے، جہاں جہاں بات خراب ہو رہی ہے، اللہ حکم دیتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ. تم ایک کام کرو، تم اس کی ہر بری بات کا جواب اچھائی سے دو، گارنٹی اللہ دیتے ہیں تمہاری نفرت کو کأنہ ولی حمیم، اللہ گہری دوستی پیار محبت میں بدل دیں گے. یہ حل ہے، یہ حل ہے. اپنی بہنوں بیٹیوں کو نہ آج جا کے سمجھائیے گا. پتر اماں کو فون کر کے نہیں سنانا کہ ساس نے آج یہ کہہ رہی تھی مجھے. پتر تم آگے سے بہیو اچھا نہیں، میں پھر سنا کے آئی ہوں، میں بھی نہیں چپ رہی. اور نہیں پتر تو چپ رہ. کیوں؟ اگر تو تیرا قرآن پہ ایمان ہے نا تو تیرے رب کا فرمان ہے تو چپ رہ، تو اچھی بات کر، اللہ اسے تیری دوست بنا دے گا. کأنہ ولی حمیم، اللہ تیرا گہرا دوست بنا دے گا اسے. خامن کے متعلق شکایتیں کر رہی ہو نا، یہ پیچھے کے تانے دیتا ہے وہ، تو اس کی بات کا جواب اچھے طریقے سے دے. تو نے نہیں آگے سے برائی کرنی. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برائی اور اچھائی برابر ہو سکتی؟ وہ برا کر رہا ہے تو اچھی بن کے رہ، تو پھر میٹھی بن جا، تو پھر شیریں مزاج بن جا، اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے گا. اللہ کانہ ولی حمیم. خاوند کو سمجھائیں، بیوی کی باتوں سے تنگ ہو اور تم اس کی برائی کا جواب نہ اچھائی سے دیا کرو. کاروباری معاملہ چل رہا ہے، گاہک لڑ رہا ہے، پیمنٹ لینی ہے، پیسے نہیں دے رہا، آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، اور تو اچھا بہیو کر، تو اچھا برتاؤ کر. اللہ رب العالمین سے تیرا گہرا سمجھ میں آگیا، کھلیا. سمجھائیں گے گھروں میں جا کے اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. برائی کا جواب برائی سے دینا، کو برا سلوک کرے، بری بات کرے، بری گفتگو کرے، آپ نے آگے سے اچھائی میں جواب دینا. ایک دو باتیں چھوٹا چھوٹا، کیونکہ 2-3 منٹ اوپر ہو گئے اور پھر ختم انشاءاللہ. 40 منٹ میں جماعت کا پروگرام ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر. خلیفہ ہیں ہمارے 5ویں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، نام سنا ہوا ان کا، جنہیں عمر ثانی بھی کہتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ گزر رہے تھے تو خلیفہ وقت تھے، بادشاہ. یہ عام وزیر اعظم والا حال نہیں جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا، وہ کنڈیشن نہیں. یہاں پہ پروٹوکول، یہاں پہ عزت، اور باہر جاتے ہیں تو چھوڑ ہی دینا جو ان کا شر ہوتا ہے. حقیقی خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے تو کسی نے گالی بکی. کیا کیا؟ بولے گالی بکی. تو پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے آخرت کا ایمان نہ ہوتا تو میں تجھے جواب دیتا. میرا ایمان آخرت پہ ہے، مجھے پتہ آخرت آنی ہے، اس لیے میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تیری گالی کا جواب دوں. امام وقی کو بھی کسی نے ایک دفعہ گالی دی تو نا وہ ساتھ والے ہوتے ہیں نا، وہ اکسانے والے، کہا حضرت وہ آپ کو اتنی زبان بول کے گیا، اتنی گالیاں بکی ہیں تو جواب دیں اس کو. کہا مجھے میرا علم، اگر میں نے اتنا پڑھ لکھ کے تو پھر گالیاں بکنی ہیں تو پھر میرا اس کا فرق کیا ہے؟ میرا علم مجھے اجازت نہیں دیتا، آپ کے اخلاق آپ کو اجازت نہیں دیتا، آپ کا قرآن آپ کو اجازت، اللہ کی قسم نہیں. کوئی گالی بگے ہنس کے ٹھال دے،
اللہ کا وعدہ اللہ آپ کو اس کا دوست بنا دے گا. کوئی بری بات کہتا ہے ہنس کے پی جائیں, پیار سے ٹال جائیں. کو آپ کے ساتھ برا لہجہ کریں گے سارے عمل انشاءاللہ, اس یقین پہ ایمان کے کہ اللہ اس کو ہمارا قریبی. اور یہی کلیہ اپنے گھروں میں جا کے اپنی بہنوں بیٹیوں کو, اگر ساس کے دل میں محبت ڈالنی ہے, خامن کے دل میں محبت ڈالنی ہے, اس کی ہر بری بات کا جواب اچھے انداز میں دو. رب کا فیصلہ ہے, اللہ محبت. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برے کلمات بری گفتگو سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے, اچھے کلمات اور اچھی باتیں اللہ ہماری زبان پہ جاری فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ ہماری زندگی کے کثیر تعداد میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کا سبب اور وجہ ہم خود ہوتے ہیں, ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں, ہمارے اپنے افعال اقوال ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں اترتی ہیں. اور یہ قرآن کریم میں واضح ترین بات ہے, اور ان میں سے ایک بڑا حصہ ہماری زبان کا ہوتا ہے. ہم اپنی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, جو گفتگو, یہ ہمارے سامنے آتی ہے, ہماری بات ہمیں پکڑ لیتی ہے, ہماری بات ہماری زبان کے کہے گئے افعال اعمال اقوال یہ ہمیں اپنی گرفت میں لیتے ہیں, تو ان کی سزا یا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. بطور مسلمان میرے اور آپ کے لیے لازم ہے, اگر ہمارا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے, تو کوشش کریں اپنی زبان سے جب بھی کلمہ نکالیں خیر کا نکالیں, اچھائی کا نکالیں, برا کلمہ نہ کہیں. اگر آپ کے پاس آپشن نہیں نا, اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب میں نے بات کی تو میں گالی بکتوں گا یا میں کو برا ہی کہوں گا, تو قرآن حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں فلیصمت, خاموش ہو جائیں, نہ جواب دیں, پی جائیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بیہیو کر رہا ہے, برا سلوک کر رہا ہے, برا رویہ رکھ رہا ہے, وہ آپ کے گھر میں باہر میں کہیں بھی ہے, تو قرآن کریم نے آپ کو کلیہ دیا ہے, آپ اس کی بری بات کا جواب اچھے انداز سے دیں. وعدہ اللہ کا, حکم اللہ کا, فیصلہ اللہ کا, اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے, اللہ اس کو آپ کا قریبی کر دیں گے. جس کی بری بات کا جواب آپ اچھی بات سے دیں گے, تو لہٰذا اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں, اپنا لیں. اولاً بری بات نہیں کرنی, برا جملہ نہیں کہنا, فوش بات فوش کلمہ اپنی زبان سے یہ نہیں ادا کرنا. کوئی کر رہا ہے تو آپ نے اس کی بات کا برائی سے جواب نہیں دینا, اچھے انداز سے جواب دینا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کریں, اللہ سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پریشان حالوں کی اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے, غمگینوں کے سارے غم اللہ دور فرمائے. جتنے معاملے الجھے اللہ سارے سلجھا دے. جو مقروض اللہ ان کے قرض اتارنے کی بہترین صورت پیدا فرما دے. میرے بڑے پیارے بھائی ہیں حسن بھائی, سیالکوٹ سے اسپیشلی تشریف لائے ہیں, ان کا بیٹا یہاں پہ داخل ایڈمٹ ہے, اس کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. اللہ اس بچے کو 9-10 ماہ کا بچہ ہے, اللہ اس بچے کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی